میرا سوال یہ ہے کہ احادیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اہل بیت پر صدقہ حرام کیا ہے. کیا قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صاحبزادیوں کی اولاد پر یہ پابندی لاگو ہے؟ اگر ہے تو کیا یہ خطبۃ الوداع کے خلاف نہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں؟ سورہ احزاب آیت نمبر 40 کے مطابق محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتمے پر ہیں. کیا ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ ختم نبوت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی موروثیت کا خاتمہ ہو، ورنہ شاید امت خلافت میں موروثیت کو قائم رکھتی، اس کے علاوہ مذہبی طور پر امت شخصیت پرستی کی طرف راغب ہوتی؟ اچھا جی، بہت شکریہ. میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، میری کتاب میزان میں دیکھ لیجئے. میں نے بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے لیے، آپ کے اعزاء اقربا کی کفالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت میں حصہ مقرر کر دیا تھا. جب وہ حصہ مقرر کر دیا تو اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر نے اپنے اعزاء اقربا کے لیے یہ ناجائز قرار دے دیا کہ اب ان کی ضرورتیں زکوٰۃ سے پوری کی جائیں. بس یہ آپ کی زندگی تک معاملہ تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا. اب آپ جس کو چاہیں ضرورت مند سمجھتے ہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز اب باقی نہیں رہی. غامدی صاحب، آپ نے 23 اعتراضات کی سیریز میں گفتگو کرتے ہوئے اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ یہی فرمایا کہ حور ایک ایڈجیکٹو ہے جس کے معنی ہے گوریاں، اور یہ جنت میں عورتوں کے حسن اور رنگ کا بیان ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ تصور گورے رنگ کو خوبصورتی کا سب سے اعلیٰ معیار قرار دیتا ہے، یا کیا قرآن مجید صرف اپنے براہ راست مخاطبین یعنی عربوں کی پسند کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس لفظ کا استعمال کرتا ہے؟ اور اگر یہ دوسری صورت ہی پیش نظر ہے تو اس صورت میں بھی ہم جانتے ہیں کہ عربوں میں سیاہ فام بھی کثیر تعداد میں موجود تھے، لیکن انہیں ایڈریس نہیں کیا گیا. تو کیا اس سب میں بظاہر یوں نہیں دکھائی دیتا کہ قرآن مجید میں گورے رنگ کے خوبصورت ہونے کے غالب تصور کو ری انفورس کیا گیا ہے، کچھ ایسے ہی جس طرح بعد میں کولونیلزم کے زیر اثر گورے رنگ کو عالمگیر برتری دلوائی گئی اور پیپل آف کلر کو انسیکیورٹی اور انفیریورٹی میں ڈالا گیا؟ اس پر رہنمائی فرمائیے گا. بہت شکریہ. تو یونان سے لے کے عرب کا سارا ادب پڑا ہے، اور فارسی بھی کولونیلزم سے صدیوں پہلے کے ادب میں بھی یہی کچھ بیان ہوا ہے. تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہم بعض اوقات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کام تو فلاں دور میں ہونا شروع ہوا ہے. تو ذرا عربی شاعری پڑھیے، بتائیے کیا ہے وہاں پہ. اسی طرح فارسی شاعری ذرا سنائیے، پڑھیے. تو اس وقت یہ موضوع نہیں ہے کہ میں بعض چیزیں پیش کروں، کیونکہ ان کا ترجمہ اگر میں نے کیا تو اس مجلس کا تقدس قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے یہ سب ایسے ہی انسانوں کے اندر یہ اذواق ہیں. اس میں اتنے اپنے ذہن کو تکلیف دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا دنیا میں بدصورت لوگ نہیں پائے جاتے؟ یعنی جو بھی اللہ نے بنا دیا ہے وہ خوبصورت ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، موجود ہے، ورنہ تو الفاظ ہی باطل ہو جائیں سب کے سب. تو اس لیے جو عربوں کے ہاں تصور تھا وہی تصور دنیا بھر میں ملتا ہے. کہیں اگر مختلف ہے تو اس کا جواب اللہ نے دے دیا کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم. آپ کو اگر وہاں کالا رنگ پسند ہوگا تو فوراً مہیا کر دیا جائے گا. اطمینان رکھیں. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پریفرنس نہیں ہے، انسانوں کی جو پریفرنس ہے، انسان کی جو فطرت بنائی گئی ہے اسی کا اظہار.